اسرار احمد کے مزید بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل القرآن انسائٹ کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ کہ مدینے سے جب آپ نکلے ہیں تو کسی جنگ کا کسی کو خیال، کسی کے حاشیہ خیال میں بھی نہیں تھا۔ پیش نظر تھا اس قافلے کا راستہ روکنا کہ جو آ رہا تھا شام سے واپس ابو سفیان کی سرکردگی میں، جو جب جا رہا تھا تو حضور نے تعاقب کیا تھا لیکن وہ بچ کر نکل گیا تھا۔ اسی لیے کسی نے اہتمام نہیں کیا کہ وہ اسلحہ ساتھ لے۔ اندازہ تو کیجئے 313 افراد میں سے صرف 2 کے پاس تلواریں تھیں، اسلحہ بھی نہیں ہے، کیا کرنا؟ قافلے کو جا کر جو ہے روکنا ہے، قافلے کو لوٹنا ہے، کہہ لیجیے۔ لہذا کو کثیر تعداد جو بھی گئی ہے وہ اسی خیال سے گئی ہے، اور اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ باطل سے گویا کہ جنگ تو پہلے دن سے شروع ہو گئی تھی۔ جیسے ہی حضور نے کہا لا الہ الا اللہ، آپ کے اوپر تشدد شروع ہو گیا، بات ختم ہو گئی۔ تصادم تو ہے، صرف یہ ہے کہ پہلے وہ تصادم ذہنی اور فکری سطح پر تھا صرف، یا وقت یک طرفہ تشدد تھا، اس میں کہ مسلمانوں کو اجازت نہیں تھی جوابی کارروائی کرنے کی۔ اب یہ تصادم 2 طرفہ ہے، اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کا موقع آ گیا، مرحلہ آ گیا، اور اس انقلاب کی تکمیل کے لیے انگریزی میں ایک لفظ آتا ہے پش۔ ایک تو PUSH پش، کسی چیز کو دھکا دینا، ایک ہے PUTCH، یہ پش جو ہے یہ ہے کسی بھی مہم میں پھر آخری ہلہ بولنا۔ تو یہ پش جو ہے انقلابی جدوجہد کا فائنل پش جو ہے وہ ہے یہ آرم کانفلکٹ، اور اس کا بھی آغاز اس ایکٹیو ریزسٹنس کے نتیجے میں جو حضور نے 1 سال تک جاری رکھا، اس کے نتیجے میں یہ 1000 کی فوج نکلی۔ حضور جب اپنے 313 ساتھیوں کو لے کر تقریباً درمیان میں تھے مدینے اور بدر کے، وہاں حضور کو وحی کے ذریعے سے اللہ نے اطلاع دے دی کہ مکے سے ایک لشکر بھی چل چکا ہے، بڑا طاقتور لشکر، اور ساتھ ہی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا وعدہ ہے کہ ایک تو وہ جو اوپر سے قافلہ آ رہا ہے شمال سے، اور ایک جو جنوب سے آ رہا ہے لشکر، ان 2 میں سے ایک پر ہم ضرور مسلمانوں کو فتح دے دیں گے۔ یہ وحی جب حضور پر آ گئی اور آپ کو اطلاع مل گئی کہ مکے سے تو قریش کا ایک فوج نکل آئی ہے، مسلح، کیل کانٹے سے لیس، پوری تیاریوں کے ساتھ۔ اب آپ نے ایک مجلس سے مشاورت منعقد کی ہے اور آپ نے مسلمانوں کے سامنے یہ مسئلہ رکھ دیا کہ دیکھو ہم نکلے تھے اس کام کے لیے، لیکن اب صورت اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیش آ گئی ہے، وہ قافلہ بھی آ رہا ہے اور ادھر سے لشکر بھی آ رہا ہے، اور اللہ وعدہ ہے ان میں سے ایک پر لازماً اللہ ہمیں فتح عطا کر دے گا۔ تو بتاؤ کہ ہم کدھر چلیں، لشکر کی طرف چلیں یا قافلے کا پیچھا کریں؟ اس کو آپ جدید اصطلاح میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اپنے ساتھیوں کے مورال کو ریڈ کرنے کی حضور کی طرف سے ایک کوشش تھی۔ پتہ چلے ساتھیوں کی کا مورال کیا ہے، کیا عالم ہے، ان کا حوصلہ کیا ہے، ان کے جذبات کیا ہیں، ان کی امنگیں کیا ہیں۔ آیا وہ ڈر جاتے ہیں یہ سن کر کہ لشکر آ رہا ہے، قریش کا لشکر؟ قریش کا تو یوں سمجھیے کہ اس کا لفظ ایک دہشت پیدا کرنے والا تھا عرب کے اندر، قریش، ان کا لشکر اور تیاری کے ساتھ پوری طریقے سے کیل کانٹے سے لیس، یا یہ ہے کہ ان کے اندر اس کیفیت سے اور استقامت پیدا ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے اب وقت آیا، اب وقت شہادت آیا ہے، اب وقت آیا ہے کہ ہم اپنا جو مقصود و مطلوب ہے، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نمال غنیمت دانشور کشا۔ تو حضور نے جب یہ مشورے کے لیے بات رکھی، یہ بات بڑی اہم ہے، بڑی پیارا واقعہ ہے یہ سیرت کا۔ مہاجرین میں سے کئی افراد نے کھڑے ہو کر تقریر کی، بڑی جوشیلی، حضور جو حکم آپ کا ہو آپ بسم اللہ کریں، ہم تیار ہیں، ہر شے کے لیے تیار ہیں، فیصلہ آپ کو کرنا۔ حضرت ابو بکر نے تقریر کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن حضور نے کوئی خاص اہمیت نہیں دی۔ حضرت عمر نے تقریر کی، اب بھی حضور نے کوئی خاص اہمیت نہیں دی، فرمایا بھائی دو مشورہ دو، آپ لوگ مشورہ دیجیے۔ پھر حضرت مقداد بن الاسود نے جو تقریر کی وہ بڑی پیاری ہے کہ حضور ہم موسیٰ کے ساتھی نہیں ہیں کہ جنہوں نے جنگ کے وقت کہہ دیا تھا کہ فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، جاؤ موسیٰ تم اور تمہارا رب جا کر جنگ کرو، ہم تو یہی بیٹھے ہیں، ہم جنگ نہیں کریں گے۔ ہم موسیٰ کے ساتھی نہیں ہیں، محمد کے صحابی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا کی قسم آپ بسم اللہ کریں، جو بھی قدم آپ اٹھائیں گے انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے ذریعے سے آپ کو آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کرے گا۔ حضور ان کی بات کو بھی کوئی خاص اہمیت نہیں دے رہے، پھر فرما رہے اشیرونی، مجھے مشورہ دو بھائی۔ اب یہ بات جو ہے انصار کی سمجھ میں آ گئی کہ حضور کا روح سخن ہماری جانب ہے، کیونکہ انصار سے جو معاہدہ ہوا تھا بیعت عقبہ ثانیہ میں وہ یہ تھا کہ اگر مدینے پر حملہ ہوگا تو ہم آپ کی حفاظت کریں گے اپنے اہل و عیال کی طرح۔ ابھی مدینے پر حملہ نہیں ہوا تھا بلکہ حضور آگے بڑھ کر نکل آئے ہیں مدینے سے، اور جنگ مدینے سے باہر ہو رہی ہے۔ تو گویا کہ اسٹرکٹ سینس میں انصار پابند نہیں تھے اپنے اس معاہدے کی روح سے کہ حضور کا ساتھ دیں، اور ظاہر بات ہے کہ اب جو سچویشن پیش آ گئی تھی صرف مہاجرین کی نفری کافی نہیں تھی، 80-85 مہاجر تھے، باقی سب کے سب انصار تھے، ان میں 313 وہ کفایت نہیں کرتی تھی سچویشن جو اس وقت پیش آ گئی۔ لہٰذا حضور بار بار کہے ہیں تو سمجھ گئے، حضرت سعد بن عبادہ کھڑے ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی پیاری تقریر ہے ان کی،
कअन्नका तानीना या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल शायद आपका रुए सकुन हमारी जानिब है। फइन्ना आमन्ना बिका व सद्दक़ना का, तो हम तो आप पर ईमान ला चुके हैं। वो बैत अक़बा वाली बात को आप भूल जाइए। जब हम ईमान ले आए, हमने आपको अल्लाह का रसूल और नबी माना है, तो हमारे लिए ऑप्शन कौन सा है? वी डोंट हैव एनी ऑप्शन। खुदा की कसम अगर आप अपनी सवारी समंदर में डाल देंगे, हम सब के सब आपके पीछे समंदर में उतर जाएंगे। और खुदा की कसम अगर आप हमें हुक्म देंगे तो बरकुल गमात तक पहुंच जाएंगे, यमन का एक शहर, और अपनी जो सवारियां हैं ये ऊंट और ऊंटनियां इन्हें इस तवील सफर की वजह से नागिल कर देंगे। लेकिन आप जहां हुक्म देंगे आप बिस्मिल्लाह कीजिए। इस पर आता है कि हुजूर का चेहरा खिल उठा, खुशी के और बशाशत के आसार कि ये जो जमात मैंने तैयार की है इतनी मेहनत से, दावत और तरबियत और तंजीम के मराहिल में गुजार के लाया हूं, ये जमात अब तैयार है फिल वाक़े इस आखिरी मरहले में दाखिल होने के लिए। अब हम पूरी तरीके से फिट हैं। इस पर आपके चेहरे पर बशाशत है। उसके बाद आपने कहा चलो बदर की तरफ। अब ये मैं आपसे अर्ज कर चुका हूं कि वो काफिला तो बदर की वादी में दाखिल ही नहीं हुआ। अबू सुफियान उसको लेकर पहाड़ी सिलसिले के उधर मगरिब की तरफ से होते हुए साहिल समुद्र के साथ साथ लंबा सफर करके बच के निकल गए। और ये जब जो लश्कर आ गया कुरैश का, और जब पड़ाव है, सिर्फ मैं उसके भी दो वाकयात आपको सुना दूं कि जब पड़ाव पड़ा हुआ है तो वहां इतला पहुंच गई कि काफिला तो बचकर निकल गया। अबू सुफियान का पैगाम आ गया कि मैं काफिले को बहिफाजत लेकर मक्के पहुंच गया। अब यहां सवाल पैदा हुआ, फिर वही हॉक्स एंड डव्स का मामला। डव्स ने यह सोचा कि अब खुरेजी काहे के लिए, हम तो निकले थे अपने काफिले की हिफाजत के लिए, काफिला तो पहुंच गया। लेकिन जो हॉक्स थे उनको तो समझ में आया कि ये तो हमें मौका मिल गया, गॉड गिवन अपॉर्चुनिटी। ये डव्स हमारी बात चलने नहीं दे रहे थे। अब जो है अब हम यहां तक पहुंच गए हैं, मदीना के यहां से सिर्फ 80 मील दूर है, हम कहां से कहां तक होकर यहां पहुंच गए हैं। अब तो मौका है, अब यहां से वापस जाने का क्या सवाल। हज़रत हकीम बिन हिज़ाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस वक्त तक अभी ईमान नहीं लाए थे। वो गए उतबा के पास। क्या उतबा, देखिए हमारा जो काफिला था वो तो बच के जा चुका है, अब ये खामखा की खुरेजी और जंग काहे के लिए। आपकी हैसियत ये है कुरैश के यहाँ कि अगर आप इसको रोकना चाहें तो जंग अब भी रुक सकती है। उसने भी कहा ठीक है, बात तो तुम्हारी सही है, अच्छा चलो चलते हैं अबू जहल के पास। वो ही वाज द चीफ ऑफ द हॉक्स। वहां जाकर बात की और वो शख्स जो था फिर उसने पैंतरा बदला, ताना दिया उतबा को। उतबा के बेटे थे हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो ईमान ला चुके थे हुजूर के साथ थे। हाँ, मालूम होता है उतबा बेटे को सामने देखकर तुम पर बुज़दिली तारी हो गई है। अब ये अरब के लिए बहुत बड़ा ताना था। दूसरी तरफ उसने ये किया कि वो जो एक मारा गया था वादी नखला में, एक मुशरिक, उसके भाई को बुलाया कि देखो ये तुम्हारे भाई के कातिल जो है वो सामने पड़े हुए हैं, लेकिन ये लोग चाहते हैं कि जंग ना हो। उसने फौरन कपड़े फाड़े, वहां का जो उनका एक कबायली रिवाज था, चीखना चिल्लाना शुरू किया अपने उस मकतूल भाई का नाम देकर कि उसका इंतकाम, उसका किसास लेकर जाएंगे, वापस नहीं जाएंगे वापस यहां से। उतबा ने भी उस ताने का जवाब दिया कि ये सुबह मालूम होगा कि कौन कावर्ड है, कौन बुज़दिल है। जाहिर बात है कि उतबा को ये बात खा गई। वो चूंकि निस्बतन शरीफ नफ्स लोगों में से था, यानी उम्र के एतबार से भी बुजुर्ग, वैसे भी दबाए हैं हर एक की। जैसे कि वो शेर है कि न हर जंद नस्तो न हर मर्द मर्द खुदा पर जंगूश यकसा न कर। ना अहले ईमान में से सब एक दर्जे के थे, बराबर के थे, ना कुफार में सब एक दर्जे के थे। काफिरों में इंतहाई सख्त मुआरिद भी थे, और काफिरों में वो शख्स भी था जिन्होंने हुजूर को पनाह दी थी जबकि आप 23 से आए हैं मायूस लौट कर, वो भी काफिर ही था, मुशरिक था। और जाहिर बात है कि अबू तालिब भी तो कुफरी की हालत में दुनिया से गए हैं, लेकिन हुजूर की मदद करते रहे, आपको सहारा देते रहे। तो हर तरह के लोग होते हैं। तो उतबा दर हकीकत उनमें से शरीफ नफ्स लोगों में से था, लेकिन शरीफ आदमी को फिर यह ताना भी खा जाता है बुरी तरह। तो उसने कहा अच्छा ये तो कल सुबह फिर फैसला होगा कि बुज़दिल कौन है। नतीजा यह हुआ है कि फिर अगले दिन सबसे पहले उतबा मैदान में आया। ये उस ताने का नतीजा। अपने भाई शैबा बिन रबिया को भी साथ लिया, अपने बेटे वलीद बिन उतबा, हजरत हुज़ैफा का छोटा भाई। अब बड़ा भाई हुजूर के साथ है, छोटा भाई यहां मुकाबले में आया। ये निकले जैसे कि पुराने जमाने में रिवायत था, मुबारज़त, चैलेंज किया, आए को हमारे मुकाबले में। उधर से 3 अंसारी साहबी निकले। इन्होंने पूछा कौन है आप लोग, डिस्क्लोज योर आइडेंटिटी। उन्होंने बताया हम अंसार में से हैं। तो नहीं तुमसे हम जंग करने आई नहीं है, हमारी शान से फरोतर है कि हम ये काश्तकारों से जंग करें। ताना दिया कि मदीने के लोग तो काश्तकार लोग हैं, हमारे बदले मुकाबिल भेजो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे काबिल के हो। हुजूर ने उन तीनों को इशारा किया वापस आ जाओ। अब हजरत हुज़ैफा निकलने लगे बाप के मुकाबले में, हुजूर ने रोक दिया। हुजूर की शफ़क़त और रहमत ने इसे गवारा ना किया कि बाप बेटे के मुकाबले में आए और बेटा बाप के मुकाबले में आए।
لیکن پھر بہرحال 3 نکلے، حضرت حمزہ عتبہ کے مد مقابل، حضرت علی اور حضرت عاص بن عبد المطلب. آپ یہ بن مطلب، عبد المطلب نہیں، یہ 3 قرشی نکلے. ہاں انہوں نے جب بتایا کہ ہاں ٹھیک ہے اب ہمارے مقابلہ جو ہے برابر کی چوٹ کا ہے. بہرحال نتیجہ کیا نکلا کہ تینوں کو واصل جہنم کیا. اگرچہ حضرت حارثہ جو تھے وہ بھی زخمی ہو گئے، تلوار کا وار ان کی ٹانگ پر پڑا، ٹانگ کٹ گئی تو گر گئے، لیکن پھر جس سے مقابلہ ہو رہا تھا حضرت علی نے اس کو بھی واصل جہنم کیا. یہ جو ہے جو زخمی ہو گئے تھے یہ واپس جاتے ہوئے جبکہ بدر سے جا رہے تھے حضور فتح مند ہو کر مدینے کی طرف، تو درمیان میں ان کا انتقال ہو گیا. تو ان کے سمیت 14 صحابہ جو ہے شہید ہوئے، جبکہ 70 قرشی کھیت رہے، واصل جہنم ہوئے. اور ان 14 میں سے کوئی بھی نمایاں شخص نہیں تھا بہت بڑا، اور وہ سارے کے سارے چوٹی کے لوگ تھے، تمام سرداران قریش، اور 70 کو قیدی بنا لیا. تو یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو سورہ انفال میں یوم الفرقان قرار دیا. یعنی ابو جہل کی بات کو الٹ کر یہ جو اس نے کہا تھا یوم الفرقان ہوگا، واقعی یہ یوم الفرقان ثابت ہو گیا. اللہ کی مدد آئی، فرشتے بھی آئے. اس کی تفاصیل میں نہیں جا رہا، وہ آپ کتابوں میں پڑھ لیں گے. میں صرف اس کو واضح کرنا چاہتا تھا کہ غزوہ بدر کے بارے میں یہ خیال یہ صرف ڈیفنس کے لیے تھا، یہ بات جو ہے ذہنوں سے نکال دیجئے. اس پروسیس آف ریولوشن کے حوالے سے یہ اصل میں ایکٹیو ریزسٹنس کا منطقی نتیجہ، آرم کانفلکٹ، اور اس ایکٹیو ریزسٹنس کو انیشیٹ کیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ابتدا آپ کی طرف سے دی ہے، آپ نے چھاپا مار دستے بھیجنے شروع کیے، آپ نے ان کا اکنامک بلاکیٹ کیا، آپ نے ان کی پولیٹیکل آئسولیشن کی شکل اختیار کی، جس کے نتیجے میں اس کو تعبیر کیا کرتا ہوں کہ سانپ بل میں سے نکل آیا. سانپ کو مارنا ہو تو کیا کرے گا؟ تو بل میں گھسا ہوا ہے. تو آپ کو معلوم ہے نا کہ بین بجاتے ہیں کچھ تاکہ وہ کوئی باہر نکل آئے. اب پتہ نہیں وہ بین سے کچھ واقعی کوئی اثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن جو عام میں تو آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. یہ قریش بیٹھے ہوئے تھے مکے میں، اور مکہ حرم ہے، وہاں خوریزی اگر اللہ کا عذاب آتا کسی اس طرح کا جیسے کہ اس سے پہلی قوموں میں آ چکا تھا تو مکے پر آتا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. خوریزی ان کی وہاں ہوتی نہیں. اس سانپ کو تو نکالنا تھا. اس سانپ کو نکالنے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اقدام کیا، جو ایکٹیو ریزسٹنس کا جو پروسیس شروع کیا، اس کے نتیجے میں وہ 1000 کا لشکر نکل کر جو آیا ہے، وہ گویا کہ سانپ جو ہے وہ اپنے بل سے باہر آ گیا اور میدان بدر میں اس کا سر کچلا گیا.